یہی تک کہ نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم اگر اپنے اولاد والے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ نے ان اولادوں کی دیکھ بھال، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا ہماری ذمہ یہ اللہ کے رسول ہمیں عطا کیا کہ تم اپنے اولادوں کی تربیت کیسے کرو۔ آج سخت ضرورت ہے دنیا کے والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے، کہ اپنے اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ اور تعلیم سے مراد آج کی دنیا میں یہی ہے، کوئی انگلش میڈیم میں اور بڑا سائنسٹسٹ بن جائے، بڑا فلاسفر بن جائے، کوئی اور بڑا ڈگری والا بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ماسٹر بن جائے، لیکن کنڈکٹر بن جائے، یہ علم نہیں بنی۔ یہ تو ایک علم کی شکل میں ایک آپ کا جگہ معاش ہے، وہ ایک ہنر ہے۔ علم تو وہ ہے جو علم اللہ سے اپنے خالق، اپنے مالک کے معرفت پیدا کر دے، اللہ سے اپنے تعلقات جو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے پیدا کروایا، آج ہم اس کو جانتے نہیں۔ افسوس تو یہ ہے ہم اللہ کو جانے نہیں، اماں کو بھی نہیں جانے، ابا کو بھی نہیں جانے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جان سکے۔ اسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ ڈاکٹری کو پڑھ لیا، اپنے مالک کے حقیقی کو جانا نہیں، مالک کے مزاجی کو بابا کو جانا نہیں، ان کی دعا اور بدعا کے فائدے اور نقصان کو جانا نہیں، اپنے اولاد کے حقوق کو جانا نہیں، اپنے پڑوسوں کے حقوق کو جانا نہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو جانا نہیں۔ اس تعلیم سے کیا ہونے والا؟ جو پیاس حکومت پہ ایڑی ٹوٹی کی کوشش لگی ہے کہ کوئی مدرسہ، کوئی جگہ باقی نہ رہے کہ دنیا کی تعلیم میں پڑ جائے۔ بہت لوگ دوڑ بھاگ کم کماتے ہوئے بھی انگلش میڈیم وہ تھا، شیطان میڈیم، جو یہ انگریز کا طریقہ، اس کو جو ایمان کو کھوکھلا کرنے والا تھا۔ میں اسی مطالعہ ایک بار میرے جماعت سے بات کرتے ہوئے آفس میں بینک میں بات کری کہ جتنے میں تم انگلش میڈیم جتنی تعریفیں کہتے ہو، بتاؤ یہاں جتنے ملازمت کرنے والے کیسے انگلش میڈیم والے ہو؟ تو ایک بھی نہیں تھا ان کے اسٹاف میں۔ پھر انگلش میڈیم کے کیا پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ پیسہ لوٹنا، ہندوستان کو لوٹ کر چلا گیا، آج بھی کوئی اپنے قوم کے ملت کے پیسے کو لوٹ رہا ہے۔ بچہ جو کہ ہاتھ میں مٹنے کا سلیقہ جس کے پاس نہیں، ابھی ڈاکٹروں کے علاج ہو 8 سے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ سونا چاہیے، وہ بچہ 3 برس کا 4 برس کے بچے کو تم زبردستی اٹھا کے جلدی اٹھاؤ، پیر ہاتھ مارو، پیشاب پیخانہ کرواؤ، اس کے پیچھے پورے اوقات کو لگا دیتے ہیں۔ صبح کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن بچے کو 5 بجے سے اٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ بچے 6 بجے تیار، ان سے گاڑی آئے گی، اس کو لے کے بیٹھائیں گے۔ ہماری سمجھ میں تو بات یہ نہیں آتی کہ یہ معصوم بچے 10 بجے سو کود کر جاتے تھے 2 گھنٹے، جبکہ 6 بجے جا کے 8 بجے 10 بجے واپس ہوتے ہیں۔ یہی بچوں کو اگر ناشتہ پانی کر کے اگر 10 بجے جاتے، 9 بجے جاتے، 12 بجے جاتے، کام بھی بن سکتا تھا۔ ان کو اتنی جلدی لینے کا کیا تھا؟ اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی ہماری ایمان کو کھوکھلا کرنا ہے، ہمیں ایمانی باتوں کو جانکاری سے دور رکھنا ہے، ہمیں اپنے کلام سے، اللہ کے کلام سے دور رکھنا مقصود ہوا۔ یہ تو نہیں میں نے 10 برس کا بچہ جو جلدی اٹھنے والا ہو وہ جا سکتا تھا، صبح 7 بجے اٹھ کے، 6 بجے اٹھ کے، 8 بجے اٹھ کے جا سکتا۔ ان بچوں کو 10 برس 12 برس 15 برس کا بچہ وہ تو جائے گا دن کے 10 بجے جائے گا اسکول، جائے گا 4 بجے رہے گا، لیکن جو بچوں کو 10 بجے جا کے صبح سے تم 2 گھنٹہ پڑھاتے ہو، 3 گھنٹہ پڑھاتے ہو، تو 10 بجے جا کے 2 بجے جا کے گھر میں دوپہر کھانا کھا سکتے تھے۔ نہیں، اس میں ایک مقصد راز تھا کہ یہ مکتب میں بھی نہیں پڑھ سکے، یہ مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکے، یہ مدرسے میں بھی آ کے قرآن اور دین کی باتوں کو، کرنے کی باتوں کو نہ سیکھ سکے۔ ان کا یہ مقصد تھا جس کے خاطر انہوں نے پلاننگ سوچا کہ نہیں، ان بچوں کو صبح سے اگر ہم اپنے کام میں لگا لیں گے، یہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو فرصت نہیں، اس کا اتنا ٹاکس دیا تھا، کچھ نہیں پڑھاتے، کچھ نہیں تعلیم ہے۔ میرے گھروں میں کئی بچیاں آتی ہیں، میرے گھر میں پڑھاتے رہتے ہیں، وہ بچے کسی قابل پڑھنے کے نہیں ہیں۔ 2-5 میڈم کو جگاڑ کر دیتے، 50 بچوں کو 100 روپے کر کے لے لیا جائے، 100,000 روپے کر کے لے لیا جائے، 50,000 آپ کو روپے آ گیا، لاکھ روپے آ گیا، 2,000 کر کے لے لیے، تو ان کو 10 اسٹاف کو پالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بچہ کیا کچھ نہیں، وہی 5 برس 6 برس کے بعد اس کا کلاس 1 شروع ہوتا ہے، یہ کلاس 1 کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔
کہ 3 برس سے اس کو 2 بلے کے چھین کے لے کے بس اس کو اب 5 برس بعد وہاں لگ گیا. 5 برس تعلیم شروع تھا اس کو تو صبح جانے کا مزاج بنا دے گیا. اب وہ 10 جب 5 کلاس تک پہنچا تو 10 کے اسکول اس کا ہوگا تاکہ وہ مکتب مسجد مدرسہ مولوی کسی بات میں جائے انہیں موقع ملے. جس کا سمراٹ ہمیں خود اسی بستی سے الحمدللہ. پھر بھی اس بستیوں میں تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے لوگ جانے کی نہ جانے لیکن اپنے اولادوں کو مکتب تک مدرسے تک بھیج رہے ہیں. بعض دہلی کے حالات ایسی سنا ہو کہ آج مکتب میں مدرسے میں ایک بھی بچے صبح وقت نہیں پڑھے. جو جذبات رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی تعلقات کر کے کچھ پیسہ خرچ کر کے کچھ قرآن و کتاب پڑھا لیتے ہیں. جن بچوں کی زندگی میں دین کے کچھ کلمہ نہیں آیا, جن بچوں کے دل میں کبھی قرآن نہیں جانا, وہ مسجد کو کیا آئے گا, وہ باپ ماں کی کیا خاطر توجہ کرے گا, باپ ماں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے گا. اگر اللہ نے اس کو بڑی ڈگری سے نواز دیا تو پھر تو وہ دہلیہ بن کر صرف ووٹر لسٹ تک ایمان والا رہے گا, ورنہ اس کے بعد اس کے تمام اعمال آج کل ہو رہے. جو جہالت میں کچھ لوگ ہمارے یہاں بہت سارا نماز چل رہا بہت جگہ, آج پورے علاقے میں چل پڑا. یہ مرن ڈے کیا کہتے ہیں اس کے بعد برتھ ڈے سب منایا جا رہا ہے ایسے انداز سے کہ میری جو غیرت سے دور ہو گیا انسان. آج کی شادی کا صورتحال وہ ہو رہا ہے جو شادی سے پہلے کیا کیا سب جو اس میں ہمارا پہلے منگنی ہوتا تھا, باعزت جاتے تھے کچھ لوگ عزت سے کپڑا وپڑا پہنا کرتے, اس کا صورت آج کل منگنی میں شادی سے بڑھ کر ملاقات ہو جاتی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں صرف ننگی ناپ کرانا ہے تاکہ دنیا جتنے جلد تباہ ہو جائے. اللہ کے رسول ہمیں کیا دیا؟ ایمان دیا. ایمان پر عمل کرنے والے کام بتائے. آج ہمیں پتہ نہیں, ہم کھا رہے ہیں صبح شام ابھی کہہ رہے کہ اللہ کی نعمت کا بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی مت. بہت سارے بچے کو بڑوں کو کبھی بسم اللہ جو اللہ کی برکت آ جائے, شیطان سے محفوظ ہو جائے, اس کے کھانے میں شیطان شریک نہ ہو, وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نہیں جانتا. آج تو بڑے بڑوں کو دیکھتا ہوں اٹھا کے گلاس میں پانی, اللہ کے اس میں پانی پینے کا بھی طریقہ میں بتایا, کھانے کا طریقہ بھی بتایا, کھانے سے اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا, دسترخوان سے اٹھنے کا طریقہ. یہی اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, یہی دین اور اسلام ہے, یہی ایمان ہے. کہ تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ بتائے کیا کیا جائے. وہاں لوگوں کو کچھ عالم علماء کا خبر میں نے دوست پڑتا ہے کہ کسی مولوی صاحب کو بلایا جایا. آج بھی ایسا گھرانہ ہمارے علاقے موجود ہے کہ خود اپنے اولاد کا اذان دے نہیں سکتے, ہم تک پہنچتے مطلب کسی بچے کو دیجیے ہم اذان دلوا دیں بچے کے کانوں میں. حالات ایسا بنا ہوا ہے. ایک مسلمان ایک مرغی ذبح کرنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں, ایک اذان دینے کا اس کے پاس سلیقہ نہیں. آج کے دور میں یہ دور چل رہا مرتا ہوتے ہوئے 30 سال 32 سال زندگی ہو گیا. کیوں کہ ہمیں دین سے وابستگی نہیں. اللہ کے رسول کیا دیا؟ بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں کیسے اذان جائے, اس کی تحلیل کیسے کی جائے, اس کا نام اچھا رکھا جائے. پھر جب وہ تعلیم کے قابل ہو جائے سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان پہ چڑھایا جائے. ان کو وہ جب اللہ کو جانے گا, اللہ کے احکامات کو جانے گا تو پھر ابا اماں کو جانے گا. ابا کی کیا قیمت ہے, اماں کی کیا قیمت ہے, میری جو دنیا بھی ہے یہی میری دنیا بھی ہے اور میری آخرت بھی ہے. کہ اگر ابا اماں کو نہیں جان سکا وہ اللہ کو کیا جان سکے. آج تو میں سوچتا ہوں صرف ہمارے تمام گناہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی گناہ آج ہماری زندگی میں جنگ آلود کر دیا, ہماری زندگی کو تباہ برباد کر دیا. باپ ماں کے گناہ کو اب چھوٹا بڑا, باپ ماں کی کسی بات کی انکار کو آپ یہ نہ سوچیں یہ زنا سے بڑھ کر بھی بڑا گناہ ہے, جھوٹ سے بھی بڑھ کر زیادہ گناہ ہے. یہاں تک کہ آدمی اگر باپ ماں کو ناراض کر کے دنیا جاتا ہے, بہت جیسے بتایا مولانا کہ آدمی ووٹ پار کی جیسے عبادت کر کے تہجد سنت نفائل قرآن تلاوت ذکر سب لے کے چلا جائے. اگر ابا ناراض, اماں اگر ناراض, ابا دروازہ, باپ کا معنی ہی دروازے کا آتا ہے. اماں جنت ہے.
اگر ماں ناراض تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. اب ماں کی ناراضگی کا کیا کرنا ہے؟ ماں کے احکامات ہم پر کیا ہیں؟ کوئی فزکس کی کتابیں ملے گی نہیں, کوئی وگیان کی کتابیں ملے گی نہیں, کوئی ہسٹری کی کتابیں ملے گی نہیں, کوئی انگلش کی کتابیں ملے گی نہیں. وہ ملے گی آپ کو تو وہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے, وہ علماء کے پاس آپ کو مل سکتی ہے, وہ دیندار لوگوں کے پاس مل سکتی ہے. اس لیے دین ایک ایسا, اور آج پوری دنیا میں دیگر بہت سارے مذاہب ہیں, کوئی کسی سے ٹکراؤ ہے کبھی دیکھے؟ یہودیوں کا انگریزوں کے ساتھ, فلانے قوم کا فلان ساتھ, بہت سارے مذہب کے ماننے والے دنیا میں, سکھوں کا اوروں کے ساتھ, فلانے کا فلانے عیسائی کے ساتھ کسی سے ٹکراؤ کہیں دیکھے؟ کوئی کسی کو لال کام کرتے ہوئے دیکھے؟ کیونکہ وہ سب جانتے سب ہم لوگ بربادی کے ہیں. پھلدار درخت تو ایمان والے ہیں, اور ایمان ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہی بنتا ہے. دنیا میں بھی وہ کامیاب سرخر ہوتا ہے, اور آخرت میں سرخری ہی سرخری ہے اس کے لیے. دنیا کو تو اللہ آخرت کی کھیتی بنا کر بھیجا تھا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, اللہ کا رسول نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن آج ہماری توجہ بہت ہٹ گئی. اللہ کے رسول ہمیں کیا دیا کہ بچے جب, آج چھوٹا بچہ ہے جب وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے تو ماں کی گود کو بچے کا سب سے پہلا تربیت کا بنایا. باپ ماں جیسا سلوک آپس میں کریں گے بچے پر اس کا اثر بھی ویسے ہی پڑے گا. اگر باپ ماں, اس لیے آتا ہے کہ پہلے کی مائیں جو تھی, جب بہت ساری ایسی مائیں تھی جو بلا وضو کے, بغیر ذکر کے, بغیر تلاوت کے کبھی بچے کو دودھ دیا ہی نہیں ہے. بچے کا ماں کے بطن میں, ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے سے لے کے بچے کے بڑے ہونے تک ماں کا بہت زیادہ اس پر اثرات پڑتا ہے. اسی کے لیے اللہ نے ماں کو ایک باپ سے بھی 3 درجہ زیادہ بلند مرتبہ دیا ایک اولاد کے حق میں. لیکن کیا وقت آ گیا ہے. کل تک تو ہم یہ جانتے تھے ماں اگر بچے کو کہہ دی بیٹا ہی کھڑا ہو, وقت ہی لگاؤ, پورے صبح سے شام تک کھڑا رہتا, اس کو خوف اور ڈر ہوتا تھا. باپ اگر ڈانٹ دیا تو اس کا زمین سے پیر کے نیچے زمین سڑک جاتی ہے خوف و ہراس میں. یہی آنکھوں اسی سرزمین میں آدمی کو دیکھا, وہی اولاد ہے, وہی باپ ماں آج ہمارے سامنے ہے. لیکن ان کی اولاد پھر وہ اولاد آج نہ دادا کو مانتے نہ باپ کو مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اب اپنے اولادوں کو باپ ماں کی اہمیت علم سکھایا نہیں, اس کی قدردانی دیا نہیں. بڑے چھوٹے کی تمیز تو ختم ہی ہو چکی ہے. استاد شاگردوں کی بات دور کی بات ہے. اس کی وجہ کہ آج ہم دین سے آ رہے ہیں, دین سے خالی ہو چکے ہیں. اس لیے میرے محترم یہ مدارس جہاں بھی کہیں ہوتا ہے اس کی کچھ اہمیت بھی ہے. ابھی اہمیت فائدہ مند ہے جب آدمی غور کرے کہ واقعی تو یہ دینی مجالس سے کام کرنے کا کیا مقصد ہے. یقیناً اس میں انہوں نے سارے ثواب کا ارادہ کہ میں یہ کام کروں. دیگر بہت سارے کام, کھلانا پلانا پہنانا اڑانا, یہ بھی ایک دین کی کام ہے. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر, اور جو قرآن و حدیث پڑھی گئی, دین کی بات سنائی گئی, کہ دین کا بات سننا سنانا سبھی ایک کار خیر نیک کاموں میں سے بہترین عبادت. یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا کیا ثواب ہمارے محرومین تک پہنچا جائے گا. لیکن اگر خود بھی اس کے متعلق کچھ جانیں کہ ہمیں بھی کچھ انشاءاللہ ثواب کے لیے, کہ ہم خود گھر والے بھی جانیں, یہ گھر کے اولاد تو ایسے بھی بات بچیاں ہیں کہ سب اکثر الحمدللہ قرآن کتاب سے مزین ہے. لیکن ایسا گھر آج بھی باقی ہے جس میں کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں, صرف وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں, دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آ کے پڑھ دے. اور آج بھی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم کو بچہ دیا جائے, کوئی آدمی دیا جائے. ہم 40 دن, یہ 40 دن کے 12 دن کے 15 دن کے پڑھنے سے نہیں,
बाप माँ के हुकूक दो, मरने के बाद अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक भी उनका हम पर हुकूक रहता है कि हम जिस मौके पे जैसा मौका मिले हम उनके लिए इशारे सवाब करते रहे, उनके हक में लेना देना करते रहे। अल्लाह ताला इन कहने सुनने को ज्यादा से ज्यादा हमें समझ अता फरमाए और हम सबको दीन पर चलना आसान फरमाए, दीन की सही समझ हमें अल्लाह अता फरमाए और जितनी बातें कही सुनी गई है इसका पूरा सवाब मरहूम उस्मान साहब के रूपात पर अल्लाह पहुंचाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलना आसान फरमा दे। अब आप हजरात के सामने हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, आप हजरात इत्मीनान से बैठे।